السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ پنجاب پولیس کے حاضر سروس ایس ایچ او نے بے گناہ معصوم شہری غلام رسول ان کے گھر چھاپا مارا اور ان کو گھر سے زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ پھر ایس ایچ او نے غلام رسول کو اپنے جگری دوست کو دے دیا، تم لے لو۔ پھر اس جگری دوست نے غلام رسول کے دماغ میں گولیاں ماری اور اس کی لاش کو کھیتوں میں پھینک دیا۔ سی سی ڈی نے ایس ایچ او اور جگری دوست دونوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کیس میں جب تفتیش ہوئی تو دوران تفتیش کیا کچھ بتایا گیا، کیا کیا حقائق سامنے آئے، اور حقائق سننے کے بعد یقین کیجئے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور یقیناً یہ کیس جب آپ سنیں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ آخر کار حاضر سروس ایس ایچ او نے غلام رسول کو اغوا کیوں کیا اور پھر کیوں اپنے دوست کو دیا اور پھر اس کو مروا دیا، اس کا پتہ صاف کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ کیا یہ شخص غلام رسول ایس ایچ او کا کوئی راز جانتا تھا، اس وجہ سے اسے مارنا بہت ضروری تھا، یا پھر وجہ کچھ اور ہے؟ انصاف لینے کے لیے غلام رسول کی اہلیہ اور پورا خاندان در در کے دھکے کھاتا رہا، ذلالت کاٹتا رہا، ان کی ایک نہ سنی گئی۔ اور پھر ایسے حالات میں ایک ایسا شخص آیا 8 ماہ کے بعد جو انسان نما فرشتہ تھا، جس نے ان کو انصاف دلوایا۔ یہ فرشتہ کون تھا؟ قصور کا یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ قصور کا علاقہ ہے جی لکھو بریال، یہاں پہ رہتی ہیں مختلف فیملیز۔ ہم جس کیس کی بات کرتے ہیں اس میں ہے 2 فیملیز، ہم ایسے کہیں گے کہ 2 خاندان۔ ایک خاندان ہے غلام رسول کا اور دوسرا خاندان ہے مقصود کا۔ ان دونوں خاندانوں کے درمیان آپس میں دشمنی پرانی ہے۔ مقصود کا ایک دوست ہے اور وہ دوست ہے باوردی ایکٹیو سروس ایس ایچ او، جو کہ فیصل آباد میں تعینات ہے اور تھانے کا نام ہے سول لائن تھانہ۔ ان صاحب کا نام ہے ذیشان رندھاوا، بڑا بھاری نام رکھا ہوا ہے۔ مقصود ایک دن کہتا ہے ایس ایچ او کو، یار میرے علاقے میں غلام رسول جانتے ہو، اس کا پتہ صاف کرنا ہے۔ ایس ایچ او کیا کہتا ہے؟ کام بھی کوئی ہو جائے گا، کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ 15 جنوری کو رات کے 3 بجے ایس ایچ او آتا ہے فیصل آباد سے قصور کے علاقے لکھو بریال میں۔ ایس ایچ او ہے ذیشان رندھاوا، اس کے ساتھ اس کے کار خاص لمبی چوڑی تعداد میں، جگری دوست مقصود، اور کچھ مقصود نے بھی بندے ہائر کر رکھے ہیں۔ یہ سب مل کر دھاوا بولتے ہیں غلام رسول کے گھر پر۔ غلام رسول سکون سے اپنی فیملی کے ساتھ سویا، اس کو تو نہیں پتا کہ میرے خلاف پلاننگ، معاملات اور نفری آ چکی ہے۔ اب میں یہاں پر بتاؤں کہ جب انہوں نے دھاوا بولا، دروازے توڑے، آدھی رات کو عورتیں جو اپنے کمروں میں سوئی ہوئی تھیں ان کے ساتھ تھپڑ، گالیاں، دھکے اور ان کی بے حرمتی کرتے رہے۔ اسی قیامت خیز صورتحال میں غلام رسول کو زبردستی اٹھایا، اپنے ڈالے میں ڈالا اور لے کر چلے گئے۔ نہ صرف غلام رسول کو بلکہ اس کا سالہ شفیق جو کہ اس ٹائم گھر پر تھا، اس کو بھی ساتھ میں زبردستی اٹھایا، ڈالے میں ڈالا اور جناب چلے گئے۔ سفر کر رہے ہیں اور کھڑا جب آیا تو مین سڑک پر شفیق کو چلتی گاڑی کا دروازہ کھولا، دھکا دیا، پھینکا نیچے اور خود آ گئے۔ فیملی اتنے میں روتی روتی پیچھے سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے 15 پر کال کرتی ہے۔ جناب لکھو بریال جو علاقہ ہے، اس کو تھانہ لگتا ہے تھانہ شیخم، یہ قصور کا ایک A+ کیٹیگری کا تھانہ ہے۔ شیخم کی نفری موقع پر پہنچتی ہے تو بیوی حال و بحال پولیس کو بتاتی ہے، میرا شوہر لے گئے، میرا شوہر لے گئے۔ پولیس والے کیا کہتے ہیں؟ اب یہ محافظ جو آئے ہیں نا اس کے گھر پر، یہ مرتے کے منہ میں پانی ڈالنے کے لیے آتے ہیں۔ جناب نفری کہتی سانو کی پتہ کون لے گیا، بھائی صبر کرو، کر لینے آپ کو پتہ ہے جو سٹائل ہوتا ہے پولیس کا۔ بیوی کیا کہتی ہے؟ سر جی ناکہ بندی کراؤ، سر جی کیمرے دیکھو، حکومتاں نے کیمرے لائے نے، انہاں نو دیکھو کتنے لے گئے میرا بندہ۔ آگے سے پولیس کیا کہہ رہی ہے؟ اب یہ انگلش میں تو نہیں بات کرتے، یہی سٹائل ہے ان کا بات کرنے کا، قصور ہے اوپر سے۔ جواب کیا دے رہے ہیں؟ بی بی سانو نہ دس کام کیویں کرنا ہے، سانو پتہ ہے کام کی کرنا ہے، سائڈ کے ہو جا، بیٹھ جا چپ کر کے، ساڈا کام ہے اسی کر لیں گے۔ شفیق اتنے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، واپس گھر آ گیا ہے، وہ بھی بیچارہ حال و بحال ہے، سڑک پہ اس کو پھینک گئے تھے۔ وہ آ کے بتاتا ہے کہ مجھے اکھاڑا جب آیا وہاں پر انہوں نے چلتی گاڑی سے نیچے پھینکے
اور غلام رسول کو لے گئے آگے، پتہ نہیں کہاں لے گئے۔ دونوں بہن بھائی یعنی شفیق اور اس کی بہن جو کہ غلام رسول کی بیوی ہے، یہ دونوں تھانہ شیخم جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ایک اغوا کا مقدمہ درج کرواتے ہیں، جس کا مدعی بنتا ہے عبد الرؤف نام کا شخص جو کہ سالہ ہی ہے غلام رسول کا۔ 15 جنوری کی رات پولیس کو 15 پر ایک کال آتی ہے اور اس کال پر کہا جاتا ہے کہ ایک مرد کی لاش کھیتوں میں پڑی ہوئی ہے جس کے سر میں گولی ماری گئی ہے اور ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں۔ پولیس فوراً سے رسپانس کر کے موقع پر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ واقعی ہاتھ پاؤں بھی باندھے ہیں اور ماتھے پر گولی بھی ماری گئی ہے۔ اس لاش کو پولیس اپنی تحویل میں لے کر موقع دیکھ کر شواہد اکٹھے کرنے کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال شفٹ کرتی ہے اور پھر اسی دوران شناخت کا عمل بھی مکمل کر لیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ لاش غلام رسول کی ہے جو کہ لکھو بریال کا رہنے والا ہے۔ غلام رسول کے گھر پر اطلاع دی جاتی ہے اور بیوی یہ سن کر تھاڑے مار مار کر رونے لگتی ہے۔ میں تو تانوں پہلے آکھیا سی کیمرے دیکھو، ناکہ بندی کرو، میری کسی نے ایک نہیں سنی، اور تسی سارے ذمہ دار ہو میرے میاں دی موت دے، مرتی کڑتی کیا کرتی، یہی کچھ ہی کہہ رہی تھی، سنی تو کسی نے نہیں تھی اس کی۔ غلام رسول کے اغوا کا مقدمہ کنورٹ ہو گیا 302 میں قتل میں۔ پورا خاندان شیخم پولیس اسٹیشن جاتا ہے اور جا کر کبھی ایس ایچ او، کبھی ڈی ایس پی، کبھی اے ایس پی، کبھی ایس پی اور پھر کبھی ڈی پی او قصور عیسیٰ سکھیرا صاحب کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور جناب ان کو سب کچھ بتاتے ہیں۔ لیکن قصہ مختصر فیملی یہ کہتی ہے کہ ہماری طریقے سے کسی ایک افسر نے بات نہ سنی۔ صبح 8 بجے ہم گھر سے نکلتے تھے اور رات کبھی 9 کبھی 10 واپس آتے تھے، دھکے کھا کھا کر ذلیل ہو کر پولیس کے دفاتر میں، کبھی چھوٹے دفتر میں کبھی بڑے دفتر میں۔ جب کہیں سے ان کو انصاف نہ ملا تو پھر یہ فیملی آئی جی آفس چلے گئی اور وہاں پر جا کر سب کچھ بتایا کہ ہم یہاں پیش ہو آئے ہیں، ہماری کسی نے نہیں سنی۔ آئی جی آفس سے ان کی درخواست کو پھر سے مارک کر دیا گیا ڈی پی او قصور عیسیٰ سکھیرا صاحب کے پاس۔ اب پھر سے عیسیٰ سکھیرا کے دربار میں اس فیملی کو پیش ہونا تھا جو کہ پہلے آلریڈی ہو چکی تھی۔ اگلے دن صبح نکلے عیسیٰ سکھیرا کے دفتر میں اور شام ہو گئی، دروازے پر ٹکٹکی باندھے یہ خاندان بیٹھا رہا مگر دروازے سے ایک بھی پیغام نہ آیا کہ لائیے میرے پاس سائل میں سن لوں کیا کہتے ہیں۔ اور پھر شام کو ڈی پی او صاحب کے سٹاف آفیسر نے آ کر یہ کہا صاحب بہت مصروف ہیں، صاحب کہہ رہے ہیں ایس پی کے پاس چلے جائیں، ان کو سنائیں اپنا مسئلہ، او سامنے جے دفتر چلے جاؤ۔ اب کیا کرنا تھا اس فیملی نے مجھے بتائیے۔ ایس پی سے ملے، پھر رام کہانی سنائی زیرو سے۔ ایس پی صاحب کیا کہتے ہیں، آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں، کیسا کیس لے کر آئے ہیں؟ او محکمے کی بدنامی ہوتی ہے، چھوڑو ان دشمنیوں کو، کچھ نہیں رکھا لڑائیوں میں، صلح کر لو، اسی میں بہتری ہے، کیسے لڑو گے وردی والے سے، چھوڑو ان باتوں کو۔ فیملی کہتی ہے کیسے چھوڑ دیں، انصاف چاہیے، میرا شوہر مار دیا، میں تب بھی چیختی رہی، میں اب بھی چیخ رہی ہوں، نہ انہوں نے سنی نہ سن رہی اور الٹا مجھے صلح کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اب یہ بیوی کہہ رہی ہے، ظاہر ہے اس کے جذبات ہیں، بیوی ہے اس کی۔ یہ قتل جو جنوری میں ہوا تھا 2025 میں، بہت مہینے گزر جانے کے باوجود بھی اسی سٹیج پر کھڑا تھا جہاں سے شروع ہوا تھا۔ کوئی انصاف نہیں ملا سوائے دھکوں کے، ہمت ہارنے لگے، حوصلہ کم ہونے لگا، امید ٹوٹنے لگی۔ اب محترمہ مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب، انہوں نے ایک فورس بنائی ہے سی سی ڈی کے نام سے، جس سے آج کل ڈاکو ڈکیت بہت کانپتے ہیں۔ اس کی قیادت کر رہے ہیں ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا صاحب۔ اب سی سی ڈی پر اس فیملی کی امید تھی کہ بڑی تعریف کرتے ہیں لوگ، شاید ہماری بھی سن لیں۔ تو جناب سی سی ڈی قصور کے ایک ڈی ایس پی ہیں، ان کا نام ہے عتیق ڈوگر۔ عتیق ڈوگر کے پاس یہ فیملی پوچھتی پوچھاتی پہنچ گئی، جا کر پھر سے زیرو سے سب بتایا، سب سنا، اور سننے کے بعد اس فیملی سے کہا کہ اب آپ مجھ پر یقین کر کے تسلی کر کے گھر جائیں، اب ہمارا کام ہے، ہم کام کریں گے۔ فیملی گھر آ گئی، معلومات لے چکے تھے اور اپنے کام کا انہوں نے آغاز کیا، افسران سے اجازت لی، اس کیس کی ہینڈ اوور کیا اور بسم اللہ پڑھی۔ ایک کامیاب قسم کی تگڑی ریڈ کی اور اس تگڑی ریڈ میں مقصود کو ہتھکڑی لگائی اور کہا آجا بھائی تھانے لے آئے۔ آتے سار مقصود سے معلومات پوچھی، سوال پوچھے تو مقصود سے یہ کہا، پہلا سوال کون کون ملوث ہے، سچ سچ بتا دو، کام ہمارا کیسا کس طرح سے ہوتا ہے تم جانتے ہو۔ مقصود نے جگری دوست ایس ایچ او کی ساری کہانی کھول دی۔ اگلی
तगड़ी रेड हुई फैसलाबाद में। बावर्दी एसएचओ ज़ीशान रंधावा फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया सीसीडी के हाथों। ये केस 8 माह से लटक रहा था, ना ऊपर ना नीचे, ना आगे ना पीछे, जिसे चंद दिनों में सीसीडी ने हल किया। मुल्जिमान गिरफ्तार किए, तफ्तीश की। गुलाम रसूल का सारा खानदान इस टाइम अपना घर छोड़कर कहीं और पनाह लिए हुए है, क्योंकि इनको खतरा है कि इनको भी मार दिया जाएगा, इनकी जान ले ली जाएगी। फैमिली का ये कहना है ये एसएचओ ज़ीशान रंधावा एक करप्ट अफसर है, इसके ऊपर पहले भी अपने इख्तियारात से तजावुज करता है। एक भत्ते के मुकदमे में ये बंदा मतलूब भी है, इस पर पर्चा भी है। अल्लाह अकबर, ये फैमिली कह रही है। एसएचओ और मकसूद दोनों दोस्त थे, और क्या ये कल सिर्फ और सिर्फ दोस्ती की बुनियाद पर किया गया है गुलाम रसूल का। यानी हम ये कहेंगे, फैमिली भी ये कहती है कि क्या सिर्फ दोस्ती निभाई है, दोस्त ने दोस्त की और बंदा मार दिया। मैं ये कहूंगी कि नहीं, ये भी हो सकता है कि इसके पीछे मामला कुछ और हो, लालच कोई और दिए हो, मुफादात कुछ और हो, डीलें की हो, या फिर तगड़ी पैसों की टेबल टॉक हुई हो। ये केस यहाँ पर स्टैंड करता है, मुलजिम पकड़ लिए। आखिरकार सीसीडी के सर पर ये सेहरा सजता है। तमाम की तमाम मालूमात जो मेरे आज की वीलॉग में मैंने आपको दी हैं, ये तमाम मालूमात, ये तमाम बातें, ये तमाम स्टेटमेंट्स गुलाम रसूल की फैमिली की जानिब से हैं, उनकी कही हुई हैं। मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से ऑनरेबल आईजी साहब इनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, जाहिर है हमारे अफसर हैं। एक ऐसा बावर्दी शख्स जिसके अपने ऊपर पर्चे हैं, जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करता है, आप उस शख्स को एसएचओ कैसे लगाते हैं? वो क्या किसी साहिल को इंसाफ देगा? मुझे बताइए। जो ऐसे अक्कड़ के कुर्सी पर बैठा है, वो साहिल जो मार खा के आया है, बदला मरवा के आया है, चोरी करवा के आया है, जुल्म सह के लड़खड़ाता एसएचओ के कमरे में आके अपना मसला सुनाएगा, तो क्या ये फिरौन एसएचओ उसकी सुनेगा, या फिर उसे कहेगा चल चल बाहर चल? या आपने सोचना है सर, आपने तयनात किया है, इसका जवाब आप देंगे। क्या पुलिस ने थानों में एसएचओ को खसूसी तौर पर आईजी साहब चेक करते हैं कि इतने एसएचओ लग गए फैसलाबाद में, फॉर एग्जांपल 15 लग गए, कसूर में 16 लग गए, इन 16 का रिकॉर्ड चेक किया? इनका माजी क्या कहता है? वाकई क्राइम फाइटर है, या फिर भद्दों में खुद मुलविस है, गारत में खुद मुलविस है? मैंने तो ज़िना के पर्चे देखे हैं एसएचओ के ऊपर। ऐसे लोग इंसाफ कैसे देंगे थाने में बैठ के पूरे इलाके को? तो ये सोचना आपने है। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा, आपने सीसीडी बनाया, सीसीडी ने इंसाफ दिलवाया, वेल डन। मेरी दरखास्त आपसे ये है कि ये तमाम एसएचओ से शुरू होती है सीडी, एसएचओ, डीएसपी, एएसपी, एसपी और फिर डीपीओ, ये तमाम लोग दर दर की ठोकरें उसको खिलाते रहे, उसकी सुनी ना, फॉर्मेलिटीज पूरी होती रही। क्या इनका चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इनकी भी इंक्वायरियां लगाएं, सुबह से शाम तक क्या करते हैं ये दफ्तरों में बैठ के एसी लगा के, और फिर बाहर आके कहा जाता है सब अच्छा, बहुत अच्छा काम हो रहा है पूरे इलाके में।